ایک 36 برس کا شخص وہ پہلا انسان بن گیا ہے جسے امریکہ میں ریونج پورن نامی ایک قانون کی خلاف ورزی کرنے پر مجرم قرار دیا گیا ہے۔ یہ قانون اکتوبر میں متعارف کرایا گیا تھا۔ نوے انیگویز کو 1 سال جیل کی سزا سنائی گئی ہے۔ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے اپنی سابقہ گرل فرینڈ کی عریاں تصویر ان کے امپلائر کے فیس بک پیج پر پوسٹ کی۔ کیلیفورنیا کے قانون کے تحت نجی، برہنہ یا جنسی تصاویر کسی سے بدلہ لینے کے لیے سوشل میڈیا پر شائع کرنے کی ممانعت ہے۔ سونی پکچرز نے ایک سائبر اٹیک کو جارحانہ قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے۔ اس اٹیک کے نتیجے میں سٹاف صرف کاغذ اور پین استعمال کرنے پر مجبور ہو کر رہ گیا تھا اور کئی فلمیں اپنی ریلیز کی تاریخ سے پہلے ہی لیک ہو گئی تھیں۔ ایف بی آئی نے تصدیق کی ہے کہ ابتدائی تحقیق کے مطابق شک شمالی کوریا پر ہے۔ سونی پکچرز اگلے سال دی انٹرویو نامی فلم جاری کر رہی ہے جس میں سی آئی اے کے لیے کام کرنے والے 2 رپورٹرز شمالی کوریا کے صدر کم یونگ ان کو قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ معروف فزسسٹ پروفیسر اسٹیون ہاکنگ نے خبردار کیا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے عروج سے انسانی نسل کے ختم ہونے کا خدشہ ہے۔ وہ ٹیکنالوجی جس کی مدد سے پروفیسر ہاکنگ بات کرتے ہیں اسے حال ہی میں اپ گریڈ کیا گیا ہے، جس کے بعد اس نے ایک بہت ابتدائی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی صورت اختیار کر لی ہے۔ اگرچہ ان کو اس بات کا ڈر نہیں کہ ان کی مشین دنیا پر قبضہ کر سکتی ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ دنیا ایسی مشین کا مقابلہ نہیں کر سکے گی جو خود کو ری ڈیزائن کر سکتی ہے۔ اس سے قبل اسپیس ایکس کے سربراہ ایلن مسک بھی کہہ چکے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسانی نسل کے وجود کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اور کم کارڈاشین نے تو بس کوشش کی، لیکن گنگنم اسٹائل نے تو واقعی انٹرنیٹ کا ریکارڈ توڑ دیا۔ گنگنم اسٹائل کی ویڈیو کو 2 ارب سے زائد ہٹس ملی ہیں، جو کہ کسی بھی ویڈیو کو 32 بٹ انٹیجر کے تحت دیکھے جانے کی حد ہے۔ یوٹیوب کو توقع نہیں تھی کہ اس کی ویڈیو اتنی مقبول ہو سکتی ہے، لیکن اس نے انٹیجر کو بڑھا کر 64 بٹ کر دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس حد کو پار کرنے کے لیے دنیا کے ہر شخص کو گنگنم اسٹائل 1.28 بلین مرتبہ دیکھنا ہوگا۔ امید کریں کہ یہ نوبت کبھی نہ آئے۔